ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 2 نیو بکس کے اکارڈنگ، جس میں ہم نے ویسے تو چیپٹر نمبر 2 کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ میں نے آپ کو اندر سے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ جا کے اس لیکچر کو سنیں، جو میرا پریویس لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ بیٹھ کے رٹے لگائیں، 2-3 گھنٹے پڑھیں، یا پھر نمبر لینے کے لیے آپ کو رٹے لگانے پڑیں۔ 100 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا۔ میں آپ کو پیپر پیٹرن جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ تو دیکھیے، جو ہمارا پہلا MCQs ہے آج اس کا، وہ یہ ہے مرود سوالات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1906 میں قائم کی گئی کانگریس مسلم لیگ انجمن حمایت اسلام مجلس احرار مسلم لیگ قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا، روس کا، امریکہ کا، جرمنی کا، جاپان کا، جرمنی کا۔ علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب، دارالاسلام، دارالایمان، دارالسلطنت، دارالحرب قرار دیا۔ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1908، 1918، 1928، 1938، 1928، اور پھر اس کا جواب 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات میں دیا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوا 1916 میں۔ حکومت پاکستان نے دیوان بہادر SP سنگھا کی تحریک پاکستان میں خدمات پر یادگاری ٹکٹ جاری کیا 2016 میں کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے خطبہ الہ آباد پیش کیا 1930 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہوئے 1913۔ مسلم لیگ کہاں کس میں شامل ہوئے؟ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور کب شامل ہوئے؟ 1913 میں۔ اگلا میں ہے MAO اسکول اور کالج بنا، سر سید احمد خان نے بنایا، قائم کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ چودھری رحمۃ اللہ، مولوی فضل الحق نے۔ سر سید احمد خان نے کیا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا اسکول یا کالج بنایا جائے جو کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرے۔ محترمہ فاطمہ جان نے 1955 میں خاتون پاکستان کے نام سے ایک اسکول کھولا۔ کہاں؟ کراچی، لاہور، ملتان، راولپنڈی، کراچی میں۔ اب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو MCQ تھے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، اور آگے میں آپ لوگوں کو شارٹ پہلے بتا چکی ہوں فرسٹ ویڈیو میں، اور پھر اب اللہ کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تحریک علی گڑھ کے اقدامات کا تجزیہ کریں۔ آپ نے آنا ہے پیج نمبر 13 اور 14 کے اوپر۔ دیکھیں، یہاں سے 13 پیج ہے، یہاں سے تحریک علی گڑھ کے اقدامات، یہاں سے لے کے کہ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ میں کیا کیا بنایا، مسلمانوں کے لیے کیا کیا کیا، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 نے آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا۔ 1877 میں اس کو کالج بنایا، اور 1920 میں اس کو آپ نے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ اس طرح آگے ہم نیکسٹ چلیں تو یہ دیکھیں، یہ انہوں نے پوائنٹ سارے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہاں تک سر سید کی وفات کے بعد تحریک علی گڑھ کا نے کام جاری رکھا۔ اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ یہاں تک آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سوال دیکھیں، کویسچن نمبر 2 تو کویسچن نمبر 2 ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے 14 نکات لکھے۔ پیج 17 اور 18 پہ جانا ہے، 17 18 پہ۔ یہ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929 میں، جو کہ 1928 کا جواب میں نہرو رپورٹ میں لکھے گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے، ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے، جو کہ بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے، اور پیپر پیٹرن بھی میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی۔ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، صوبے میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، اور پھر یہ جو سارا ہے یہ ڈیٹیل سے میں آپ کو ڈیٹیل سے مطلب پہلے کل کی ویڈیو میں بتا چکی، پریویس میں آج بھی بتا دیتی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جب نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، اس وقت آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی، ایک جیسی برابری دی جائے گی، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات کر سکتا ہے، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے گی، اگر کوئی مسودہ قانون کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ارکان اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے گا۔ اب سندھ کو اس نے کہا بمبئی سے الگ کر کے ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں دیگر صوبوں کی ماضی اصلاحات نافذ کی جائیں گی، سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے گا،
مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے گا، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نمائندگی دی جائے گی، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 2۔ اب کوسچن نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ نمبر 3 ہے 1906 سے لے کر 1920 کے دوران اہم سیاسی واقعات قلم بند کریں۔ تو 14، 15 اور 16 پیج پہ آپ نے جانا ہے۔ یہ دیکھیں پیج نمبر یہ ہے 1906 سے لے کر 1920 کے درمیان انہوں نے کہا ہے تقسیم بنگال ہے، یہ ہمارا شارٹ کوسچن یہاں تک پہلے بن رہا ہے۔ کچھ 1-2 لائن اور آپ نے کر کے اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر لینا ہے۔ پھر ہے شملہ وفد ہے، تو وفد میں کیا آپ نے بس یہی یاد رکھنا ہے کہ 1906 1 اکتوبر 1906 میں سیاسی وفد مسلمانوں کی طرف سے سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے لارڈ منٹو شملہ کو ملے اور وہاں انہوں نے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں، تو یہ اس کے محرکات جو امپورٹنٹ ہے یہی ہمارا شارٹ پہ، اس کو آپ اچھے سے کر لینا۔ پھر انہوں نے کہا منٹو مریلے اصلاحات، تو یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب حالات 1905 1906 کی وجہ سے پھر اس طرح مطلب تھوڑے سے مختلف ڈیفرینٹ ہونے لگے، مشکل ہونے لگے، تو ایک منٹو مارلے اصلاحات بنائی گئی، تو ریفارم بنائی گئی، تو جس کے لیے پھر اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1919 کے نام سے پاس کیا گیا۔ تو یہ وہی ہے، اس کو آپ موٹا موٹا اندر سے کر لینا۔ میں آپ کو پریویس ویڈیو میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سمجھا چکی ہوں۔ میثاق لکھنؤ ہے، تو میثاق لکھنؤ کیوں طے پایا گیا اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے سفیر کون تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ کب پایا گیا؟ 1916 میں۔ تحریک خلافت ہے، تو تحریک خلافت کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے تھوڑا بہت۔ پھر ہے اس کے یہ چند نکات دیکھ لیں تو امپورٹنٹ ہے۔ تحریک عدم تعاون ہے 1920 میں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے سارے یہ جو 5 پوائنٹ ہیں ان کو امپورٹنٹ اچھے سے کر لینا۔ تحریک ہجرت ہے، تو آپ یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے اور لانگ بھی اس میں آ جائے گا، تو اس کو آپ کریں گے آپ کا شارٹ بھی ہو جائے گا، آپ کا لانگ بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ کا دارالحرب، یہ دیکھا آپ کا ایک MCQ بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ لاسٹ کوسچن لانگ پہ چلتے ہیں۔ کیا میں پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا کردار واضح کریں؟ 23 اور 22 پیج پہ جانا ہے۔ دیکھیں ہم 22 پیج پہ آئے، یہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار، یہ سارے میں نے آپ کو کل بتا چکی ہوں، ان کو اپنے ڈیٹیل سے اسی طرح کرتے آنا ہے، اور یہاں پھر آ کر 23 پیج کے اوپر یہاں پر لانگ سوال اپنے ختم کرنا، جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے لاسٹ پہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں سے آپ چند امپورٹنٹ بھی پوائنٹ کر سکتے ہو، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ہر پوائنٹ کو کر لو لیکن اس میں شارٹ کٹ آپ لے لو۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اپنے شارٹ کٹ کی کے ساتھ چلنا ہے، لیکن کنسیپٹ اپنا کلیئر ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک ٹک ود ٹرکس والا طریقہ آپ نے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر کل ہم ملتے ہیں یا پھر میتھ کی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اردو کی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو کس سبجیکٹ کا آپ کا ویک ہے اور کس سبجیکٹ پہ آپ کو ویڈیو چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔